دنیا جس دور سے گزر رہی ہے وہاں جنگ صرف ویپن کی نہیں بلکہ دماغوں، پلاننگ اور خلائی وسعتوں کی جنگ بن چکی ہے۔ ٹیکنالوجی جہاں زندگی کو سہولیات دے رہی ہے وہیں پہ اس کا استعمال ڈیفنس کے میدان میں بھی ایک نئے دور کا آغاز کر چکا ہے۔ جی ہاں بالکل، حالیہ دنوں میں امریکہ کی جانب سے گولڈن ڈوم نامی ایک نئے دفاعی سسٹم کا اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، جو بظاہر ایک سائنسی ترقی کی خبر لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک نہایت سنجیدہ اور وسیع تر عالمی تبدیلی کی ایک انڈیکیشن دیتا ہے۔ یہ صرف ایک مشین یا ٹیکنالوجی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک نئے طرز جنگ کی خاموش شروعات ہے۔ گولڈن ڈوم کا بنیادی کانسیپٹ ایک ایسی ڈیفنس سسٹم کا ہے جو نہ صرف زمینی حملوں بلکہ خلا سے آنے والے ہائپر سونک میزائلوں، سیٹلائٹ بیسڈ خطرات اور الیکٹرانک وارفیئر کا بھی مقابلہ کر سکے۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ملک نے اپنے دفاعی نظریے کو زمین سے اوپر خلا تک ایکسپینڈ کیا ہے۔ امریکہ نے اس منصوبے کے ابتدائی فیز کے لیے $25 ارب مختص کیے ہیں، جبکہ مکمل پلاننگ پر $175 ارب سے زائد کے ایکسپینسز کا جو ہے نا ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے۔ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف وقتی خطرات سے نمٹنے کی کوشش نہیں ہے بلکہ آنے والے کئی ڈیکیڈز کے لیے ایک مسلسل دفاعی اسٹریٹجی ہے۔ پینٹاگون کے ایکسپرٹس پہلے یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ موجودہ امریکی جو دفاعی سسٹم ہے چائنا اور رشیا کے جدید میزائل سسٹم کا مکمل طور پر سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے جسے اب گولڈن ڈوم کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دلچسپ بات بتائیں کیا ہے؟ اس نظام کی نگرانی امریکی اسپیس فورس کے سربراہ جنرل مائیکل ہیں، ان کو سونپی گئی ہے، جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب جنگی تیاریوں کا مرکز روایتی بری، بحری یا فضائی دفاتر نہیں بلکہ خلائی محاذ بن چکے ہیں۔ اور یہ منصوبہ بتاتا ہے کہ خلا اب صرف سائنسی تجربات یا مواصلاتی سیٹلائٹ کا میدان نہیں رہا بلکہ وہاں باقاعدہ طور پر دفاعی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ گولڈن ڈوم میں جدید ماڈرن سینسرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ بیس ریڈارز کو شامل کیا گیا ہے تاکہ نہ صرف حملے کا بر وقت پتہ لگایا جا سکے بلکہ دشمن کی نیت کو بھی قبل از وقت بھانپا جا سکے۔ جب اس منصوبے میں کینیڈا جیسے ممالک کی پارٹیسپیشن دیکھی گئی تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ صرف امریکی دفاعی ڈھال نہیں ہے بلکہ مغربی دنیا کے مشترکہ دفاعی لائحہ عمل کی ایک نئی ایپیسوڈ ہے۔ اس منصوبے کا جو کمپیریٹیولی اگر مقابلہ دیکھا جائے تو اکثر اسرائیل کے جو آئرن ڈوم ہے اس سے کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئرن ڈوم ایک محدود فاصلے کے راکٹ حملوں کے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ گولڈن ڈوم اس کو خلا میں موجود خطرات، ہائپر سونک ہتھیاروں اور سیٹلائٹ حملوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئرن ڈوم کے حالیہ تجربات خصوصاً 2023 کے بعد جنوبی لیبنان اور یمن سے داغے گئے راکٹوں کے سامنے اس کی کمزور کارکردگی نے دنیا بھر میں کوسچن مارک اٹھا دیا، اور یہی وجہ ہے امریکہ نے ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروانے کا ڈیسیجن لیا ہے جو ٹیکنیکلی طور پر کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور وسیع ہو۔ اور دوسری طرف چائنا کی بات کی جائے تو وہ پہلے ہی اپنے دفاعی ماڈل کو زمینی سرحدوں سے نکال کر اسپیس، سائبر دنیا اور مصنوعی ذہانت تک آلریڈی لے کے جا چکا ہے۔ اور چین کے DF-17 ہائپر سونک میزائل، HQ-9 دفاعی نظام اور سیٹلائٹ تباہ کرنے کی صلاحیتیں اسے ایک ایسے طاقت میں تبدیل کر چکی ہیں جو نہ صرف اپنا دفاع کر سکتی ہیں بلکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا تیز اور مؤثر جواب بھی دے سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے چین کی جو پیپلز لبریشن آرمی ماڈل ہے ایکٹیو ڈیفنس، اس کے اصول پر قائم ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر خطرہ محسوس کیا جائے تو فوراً اپنے آپ کو مکمل طاقت سے رد عمل دیا جائے۔ اور روس کا ماڈل بھی کم اہم نہیں ہے۔ روس نے سرد جنگ کے دور سے اب تک اپنے دفاعی صلاحیتوں کو S-400 اور اب S-500 جیسے جدید سسٹم کے ذریعے مسلسل امپروو کیا ہے، اور ان سسٹمز کی رینج، ان کی رفتار اور ان کی صلاحیتیں دشمن کو کئی 100 کلومیٹر دور سے نشانہ بنانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اور روس کا جو دفاعی فلسفہ ہے وہ ہے ڈیرنس فلسفی پر مبنی ہے، یعنی دشمن کو اتنی پاور دکھاؤ کہ وہ حملے سے پہلے ہی باز آ جائے۔ ایسے میں امریکہ کا گولڈن ڈوم منصوبہ نہ صرف ان دونوں عالمی طاقتوں کا جواب ہے بلکہ یہ دنیا کو ایک میسج بھی دیتا ہے کہ آئندہ کی جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ خلا میں لڑی جائیں گی۔ اور ٹرمپ کا یہ کلیم ہے کہ یہ سسٹم خلا سے آنے والے کسی بھی میزائل کو رستے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے لانچ کیا گیا ہو۔
ایک نئی دفاعی نفسیات کو جنم دے رہا ہے۔ یہ منصوبہ صرف ایک ٹیکنیکل سسٹم نہیں بلکہ سوچ کی اناؤنسمنٹ ہے کہ مستقبل کا تحفظ صرف طاقت سے نہیں بلکہ پیش کی تیاری، ذہانت اور خلا میں برتری سے ممکن ہے۔ امریکہ اس نئی دوڑ میں اپنی لیڈرشپ چاہتا ہے اور گولڈن ڈوم اس کی پہلی جھلک ہے۔ جیسے جیسے دنیا ہائپرسونک اور مصنوعی ذہانت پر مبنی جنگی صلاحیتوں کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے میں امریکہ یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہے کہ وہ ہر ممکنہ خطرے کے لیے خلاف نہ صرف تیار ہے بلکہ دوسروں سے ایک قدم آگے بھی ہے۔ گولڈن ڈوم بظاہر ایک چمکدار کانسیپٹ ہے، حقیقت میں ایک نہایت پیچیدہ خطرناک فیوچر کا انڈیکیشن ہے جس میں جنگ کے میدان اب زیر زمین نہیں خلا میں ہوں گے، اور کامیابی اسی کی ہوگی جو پہلے سے موجود ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔